رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میں نے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ پھر وہ کافی دیر کھڑی رہیں اور آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی حاجت نہ ہو اس سے میرا نکاح کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس میرے اس تہبند کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنا تہبند اسے دے دو گے تو بغیر تہبند کے رہ جاؤ گے، تو تم کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے عرض کیا، میں کوئی چیز نہیں پا رہا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا، تم تلاش کرو، بھلے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن اسے کوئی چیز نہیں ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ تو اس نے چند صورتوں کے نام لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری شادی اس عورت سے ان صورتوں کے بدلے کر دی ہے جو تمہیں یاد ہے۔ بنی فزرہ کی ایک عورت نے 2 جوتی مہر پر نکاح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو اپنی جان و مال سے 2 جوتی مہر پر راضی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، راضی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو درست قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ جب کوئی نکاح کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے روز کا کھانا حق ہے، دوسرے روز کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے روز کا کھانا تو محض دکھاوا اور نمائش ہے۔ جو ریاکاری کرے گا اللہ اس کو اس ریاکاری کی سزا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زناکار وہ عورتیں ہیں جو گواہوں کے بغیر خود نکاح کر لیتی ہیں۔ عورت اپنے آپ پر اپنے ولی سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنواری لڑکی سے شادی کی اجازت پوچھی جائے تو وہ خاموش رہے تو کنواری سے بھی اجازت طلب کی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی خوبصورت لونڈی ہو اور اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے، پھر اسے آزاد کر دے، پھر اس سے نکاح کر لے اور یہ سب اللہ کی رضا کی طلب میں کرے تو اسے دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پہلے کتاب تورات و انجیل پر ایمان لایا ہو، پھر جب دوسری کتاب قرآن المجید آئی تو اس پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ راہ ہدایت وتھ صوبیہ۔